سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور معزز دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں تمام مسلمانان عالم دو مبارک عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک تو حج والا عمل ہے اور دوسرا قربانی والا عمل ہے۔ حج کے لیے تو حجاج کرام جاتے ہیں، مخصوص مقامات پر مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص دنوں میں ہونے والے عمل کو حج کہا جاتا ہے۔ اور قربانی والا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ قربانی امت مسلمہ کے ہر صاحب نصاب مسلم بالغ عاقل مرد اور عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب شخص پر، جو صاحب نصاب ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، ہر ایسے شخص پر جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہے۔ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ ایسا والا عمل مستحب والا عمل نہیں ہے قربانی کہ کریں گے تو چلے گا، نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے، واجب ہے۔ میرے الفاظ کو آپ غور کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر مسلمان بالغ اور مرد اور عورت صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، کرنا ضروری ہے۔ ہر سال الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ ہر سال الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان کے لیے ہر رمضان میں الگ الگ روزے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہر سال الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ روزوں کے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ گئے سال رکھے تھے اب یہ سال نہیں رکھیں گے بولے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو قربانی ہر سال الگ الگ واجب ہوتی ہے، ہر سال والا الگ الگ عمل ہے۔ سال گزشتہ میں نے قربانی کی تھی تو اس سال بھی میرے اوپر قربانی واجب ہے اگر میں صاحب نصاب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے سال میرے نام سے کرے تھے بولے یہ سال ابا کے نام سے کریں گے، اور اس کے بعد امی کے نام سے کریں گے، اس کے بعد ہمارے دادی انتقال ہوا ان کے نام سے کریں گے، پھر دادا انتقال ہوا ان کے نام سے کریں گے۔ تو میرے معزز بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قربانی زندوں پر واجب ہے۔ قربانی پہلے کس پر واجب ہے؟ جو زندہ ہیں ان پر واجب ہے۔ مردوں پر تو قربانی واجب ہے نہیں، نفل قربانی ہے۔ آپ اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے نام سے قربانی کرنے کی، نفل قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے ہر سال۔ بولے مولانا میں گئے سال دیا تھا، بولے 2 سال سے دیتے آ رہا ہوں، یہ سال جو ہے نا والد صاحب کا انتقال ہوا ان کے نام سے دے تو بولے نہیں، والد صاحب پر جو قربانی واجب ہے وہ واجب نہیں ہے، نفل قربانی ہے۔ آپ کے اوپر جو قربانی ہے وہ واجب قربانی ہے، آپ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ والد صاحب سے تو پوچھنی ہوگی کیونکہ ان کا تو انتقال ہو جائے، آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ پر جو واجب تھی وہ ادا ہوا نہیں ہوا۔ تو ہر مسلمان صاحب نصاب عاقل بالغ مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ میں غریب ہوں، بولے غریب کی حیثیت کیا ہے؟ غریب کا اندازہ، غربت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟
صاحب نصاب نہیں ہے، اب کھانے کے لیے دانے کے محتاج ہیں، پہننے کے لیے کپڑے کے محتاج ہیں، رہنے کے لیے مکان کے محتاج ہیں، مانگ مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، قرضہ آپ پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کھانے کے لیے آپ کو قرضہ مانگ کر کھانا پڑ رہا ہے، پہننے کے لیے قرضہ مانگ کر قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور اوڑھنے بچھونے کے لیے رہنے کے لیے قرضہ مانگ کر آپ کو اوڑھنا بچھونا رہنا پڑ رہا ہے۔ ایسا قرض دار اگر آدمی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میں نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، تجارت کو بڑھانے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، الحمدللہ میرے پاس رہنے کے لیے مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، تجارت بھی اچھی خاصی چل رہی ہے، وہ 2 پلاٹ بک رہے تھے اتنے میں ملے، ان پلاٹ کو لینے کے لیے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ میری ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ایسی چیزوں پر اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو ایسے قرضوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو واجب قربانی ہے، کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے نہیں چلے گا۔ بھائی میری اور آپ کی گھروں کی حالت تو اچھی ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 3 وقت میں بہترین اللہ پاک بہترین روزی کا انتظام کر رہے ہیں، اور ہمارے کو اور ہماری فیملی کو 3 وقت کا کھانا اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہر ٹائم الگ مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسلسل 10 سال قربانی دی ہے۔ مدینے میں کتنے سال رہے؟ نبوت کا پورا زمانہ 23 سال کا ہے، مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، 10 سال آپ نے مسلسل قربانی دی ہے، 10 سال دی ہے۔ اب میرا اور آپ کا بہانہ نہیں چلتا قرضے کا، ارے وہاں تو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اوڑھنے کے لیے بچھونا بقدر ضرورت تھا، وہاں تو ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ مہیا ہرگز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا مسلسل 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ 2 دمبوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا پوری امت کی طرف سے آپ دیا کرتے تھے۔ اپنی طرف سے جو دمبا قربانی دیتے تھے وہ واجب ہوا کرتا تھا، اور امت کی طرف سے جو قربانی دیا کرتے تھے دمبے کی وہ نفلی ہوا کرتا تھا۔ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دمبے میں پوری امت کو شریک کرے، بولے ہمیں پورے خاندان والے مل کو ایک بکرا دے دے، بولے نہیں، بولے 2 دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا بکرا پہلا دمبا تو اپنی طرف سے، اور دوسرا دمبا ہے وہ پوری امت کی طرف سے ہوا کرتا تھا، یعنی قربانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال کیا۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں پیسہ خرچہ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہے، سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر رہی ہے، اور واجب چیزوں کے بارے میں پیسہ خرچہ کرنے میں امت سوچ نہیں رہی ہے، بلکہ سوچنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی تو وہی کرے گا جس کو اللہ سے پکی اور سچی محبت ہو، قربانی تو وہی کرے گا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ آؤ محبت کے دعوے دار آئیں، اپنا امتحان یہاں دیں، پرچہ آپ کے سامنے ہے، پیپر آپ کے سامنے ہے، مشکلات سر اٹھائی ہوئی ہے، مصیبتیں سر پر آئی ہوئی ہے، غربت آئی ہوئی ہے، پریشانیاں آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس امتحان کو دینے کا ایک موقع آیا ہے، تو ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کے لیے، سچے محمدی عاشق کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قربانی بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی کا نذرانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے کہ آپ نے مجھ سے مانگا ہے، آپ نے یہ مانگا ہے، یہ حاضر ہے، میرے مولا آپ جان بھی مانگتے تو میں جان بھی دے دیتا۔
بھئی محبت کرنے والے بولتے نہیں بولتے، آپ خالی گاڑی مانگے، ارے آپ جان مانگے تو جان دے دیتے ہمیں بولے. تو دنیا کی جھوٹی محبت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قربانی کا خاص طور پر اہتمام کریں. صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، یا اتنی رقم ہے جس کے اندر 7.5 تولہ سونا آ سکتا ہے، یا اتنی رقم ہے جس کے اندر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے. ابھی رمضان میں جنہوں نے زکوٰۃ دیا ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے. مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے. عورتیں اپنے مال سے قربانی دیں گی. اگر عورتوں کے پاس قربانی دینے کے لیے مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو شوہر کے لیے ضروری یا واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ وہ اپنے بیوی پر جو قربانی واجب ہے وہ اپنے پیسوں سے ادا کرے. عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے. دیوانہ ہے، پاگل ہے تو دیوانے اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونا ضروری ہے، 15 سال کا ہونا ضروری ہے، یا اس پر بلوغت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں. بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغ پر زکوٰۃ، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے. عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، صاحب نصاب ہونا ہے. تو یہ مرد ہو یا عورت، ان پر قربانی واجب ہے. مرد ہے تو بھی ادا کریں گے، عورتیں ہیں تو بھی قربانی ادا کریں گے. اس کو مستحب والا عمل نہ سمجھیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اللہ نے مانگا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. ہم دل و جان سے قربانی دیں. ہماری محبت کرنے والا اگر ہم سے کوئی مانگا، نہیں مانگنے والا مانگا، سمجھو کچھ روپیے پیسے مانگا تو کیا بولتے؟ ارے تم نہیں مانگنے والے مانگے، بولے میں دیتا ہوں تمہارے کو. تو میرے معزز بزرگوں، ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، دینا ضروری ہے. اور اس کے لیے قرضوں کا بہانہ نہ بنائیں. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہم معاشرے میں، ماحول میں دیکھتے ہیں، 11ویں کا مہینہ آتا ہے یا گھر میں کوئی فنکشن آ گیا، کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا، کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، یا کوئی اچھی خوشخبری سننے کو ملی، یا کوئی ایسا فنکشن آ گیا، تو اپنے فنکشنوں میں آدمی خرچ کرنے میں آگے پیچھے سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا ہے. شریعت میں یہ چیز ثابت ہے، کرنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 10 سال کر کے یہ بتایا کہ قربانی واجب ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. کس کی اصلاح کریں؟ نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. 20 لاکھ کا بکرا آپ خرید کے قربانی دیے، لیکن وہ 20 لاکھ کا بکرا قربانی دینے میں آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، لوگوں کو دکھانے کی تھی کہ فلاں سیٹھ صاحب 20 لاکھ کا بکرا قربانی کرے. بولے وہ 20 لاکھ آپ کے پانی میں گئے. نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. میرے اللہ نے حکم دیا ہے، کسی کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. معاشرہ کیا بولتا کہ، ماحول کیا بولتا کہ ہر سال کرتے تھے اس سال نہیں کر رہے، چلو ہے تو بھی کریں گے، نہیں ہے تو بھی کریں گے. معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے اگر کر رہے تو فرمایا نہیں، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. قربانی کریں گے، چلو قربانی کے بہانے سے گوشت تو 10-15 کلو ملتا، بولے گوشت کھانے کی نیت سے اگر قربانی کر رہے تو قربانی نہیں ہوتی. ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، اور بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. ان تمام 7 شریکوں کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر یہ ہوئی کہ گوشت ملتا بول کے قربانی دے ہوں بول کے، اگر کسی ایک کی نیت میں بھی خطرہ آیا، وہ 7 کی قربانی نہیں ہوتی. ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے مسئلہ بڑا نازک ہے. اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں. گوشت تو اللہ فری میں دیں گے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
لن ينال اللہ، اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، لحومھا ان کا گوشت، ودماؤھا قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، نہیں چاہیے اللہ کو گوشت وغیرہ، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دل کے اندر اخلاص تھا یا نہیں تھا، اللہ کے لیے کیے ہیں یا لوگوں کے لیے کیے، اللہ یہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ پاک تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو دل میں نیت صاف ہونی چاہیے، میں نے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ مجھ پر واجب ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، واہ واہی لوٹنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ناموری کے لیے نہیں کر رہا ہوں، شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، عزت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے جانور اگر خریدنا ہے تو بے عیب جانور خریدنا ہے، بہترین فرما جانور خریدنا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے کان اچھے ہوں، آنکھیں اچھے ہوں، سینگ اچھے ہوں، بے عیب جانور بہترین، اپنی شادیوں کے لیے، اپنے ولیمے کے لیے لنگڑا للہ کاٹتے، کیا بھائی بہترین کاٹتے نہیں کاٹتے، اللہ کے دربار میں ویسا قربانی کا نذرانہ پیش کریں، اگر پہلے خرید لیے ہیں تو اس کا اچھا چارے کا، پانی کا اچھا انتظام کریں، اور پھر اس کے بعد قربانی والا عمل کریں، قربانی کو معمولی یا چھوٹا سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑیں، یہ واجب ہے، ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کریں، اس کے بعد اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دی ہے، اور وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ کے ماں باپ جو وفات پا گئے ہیں، یا والدین جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے نام سے دینا ضروری ہے، کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانان عالم کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی جیسا مبارک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریا سے، نام و نمود سے، شہرت سے، دکھاوے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھ لی وہ پڑھ لیں۔